والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ وبرسولہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کی بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت جناب محترم حافظ نذیر احمد صاحب ان کی مرحومہ بیٹی کے ایصال ثواب کے لیے جو آج ہم مل کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. وقت کافی گزر چکا ہے، چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے جب سرفراز فرماتا ہے تو عورت کی 4 حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت اس کی بیٹی کی ہوتی ہے، دوسری حیثیت اس کی بہن کی ہوتی ہے، تیسری حیثیت اس کی بیوی کی ہوتی ہے، اور چوتھی حیثیت اس کی ماں کی ہوتی ہے. شریعت نے، اسلام نے ہمیں عورت کی 4 حیثیتوں کی عظمت، شان اور اس کا مقام بیان کیا ہے کہ اگر عورت سب سے پہلے بیٹی ہے تو اس کے ساتھ ماں باپ کا محبت و پیار کے ساتھ پیش آنا. اب یہ یقینی بات ہے، ٹائم تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. پڑھ لینے دینا، پڑھ لینے بھائی منیر صاحب ذرا حضور. یہ طریقہ تو اچھا نہیں ہے گا. بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے کیا پیغام دیا؟ آئیے، عرب میں یہ رواج تھا، قرآن پاک جگہ جگہ بیان فرماتا ہے
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب عرب والوں کو یہ خبر خوشخبری سنائی جاتی کہ اللہ نے تجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، ظل وجہہ مسودہ، تو بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے ہی ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ کظیم، وہ جس کو پتہ چلتا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے وہ غصے سے بھر جاتا، وہ پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ان کی تاریخ بیان کی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا گیا ہے ان کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بتاؤ ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ، وہ ظالم لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے اس انداز میں بچیوں کی عظمت بیان کی، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ 23 سال کی مختصر مدت میں وہ لوگ جو قتل و غارت پر بچیوں کے لیے اترا کرتے تھے آج بچیوں کے محافظ، عزتوں کے محافظ، ان کی عظمت کا دفاع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے، فرمایا ان کی وہ اچھے طریقے سے تربیت کرے اور رزق حلال کے ساتھ ان کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، جب وہ بچیاں جوان ہو جائیں ان کی شادی کر کے ان کے گھر میں بھیج دے۔ فرمایا میں اور بچیوں سے حسن سلوک کرنے والا جس طرح یہ 2 گلیاں ملی ہوئی ہیں جنت میں اسی طرح ملے ہوئے ہیں۔ آئی صحیح ستہ کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آج تو افسوس اس چیز کا ہے کہ صرف چہرے دیکھ کر اسی طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی جاتی ہیں۔ آج ازواج مطہرات کا نام لینا شاید لوگوں نے کوئی جرم سمجھا ہوا۔ حضور کی دیگر 3 بیٹیاں سیدہ زینب بنت رسول، سیدہ رقیہ بنت رسول، سیدہ ام کلثوم بنت رسول، سرکار کی اولاد جن کی وجہ سے سرکار کی کنیت ابو القاسم ہے، جو سرکار کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، ان کا نام لینا، سرکار کے بیٹے طیب و طاہر عبداللہ کا نام لینا، شاید یہ معاشرے میں جرم بن گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق، آج یہ حدیث پاک اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ نقش کر کے جانا تاکہ یہ پیغام یاد رہے۔ آپ کے پاس ایک اور ایک عورت آ جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی دو بیٹیاں ہیں۔ اس نے آ کر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تو اماں جی کے پاس بعض روایات میں ایک کھجور کا ذکر آتا ہے، بعض میں دو کا ذکر آتا ہے۔ محدثین نے اس میں تطبیق دی کہ جس میں ایک کا ذکر آتا ہے اس میں ہے کہ اس نے کھجور کو دو ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا کھجور کا ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ جن روایات میں صحیح ستہ کی روایات ہیں، جن روایات میں دو کھجوروں کا ذکر آتا ہے اس میں ہے کہ اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ وہ خود کھجور اس نے نہیں کھائی، اب وہ عورت چلی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا گھر میں تشریف لائے، میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سرکار سے یہ معاملہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس فلاں عورت آئی تھی، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی دو بیٹیاں بھی تھی، میں نے انہیں ایک یا دو کھجوریں دی، اس نے وہ خود کھجوریں نہیں کھائیں، اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ اب پیغام سنیں، میرے اور آپ کی آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اس کی بیٹیاں تھی اس نے دے دی، کوئی بات نہیں۔ سنیں، میرے اور آپ کی آقا نے فرمایا اے عائشہ، مخاطب تو میرے نبی میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کر رہے ہیں اور پیغام قیامت تک آنے والی امت کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا عائشہ، اس عورت نے وہ کھجوریں خود نہیں کھائی، اپنی بچیوں کو دے دی ہیں۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو، بچیوں کے ساتھ پیار کرنے کے عمل کو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کے عمل کو اس عورت کے لیے دوزخ سے پردہ بنا دیا ہے، اور اللہ نے کھجوریں عطا کرنے کی برکت سے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ اب دیکھیں، اگر ایک عورت اپنی بیٹی کو محبت کے ساتھ دو کھجوریں یا ایک کھجور کا ٹکڑا پیش کرے تو میرے نبی اس عمل کو جہنم سے پردہ، بخشش کا ذریعہ اور جنت جانے کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی رزق حلال کے ساتھ تربیت کی، ان کے اخلاق کو سنوارا، اچھے اخلاق کو مؤدب بنایا اور رزق حلال کے ساتھ پرورش کی، تعلیم و تربیت کا انتظام و اہتمام کیا، جب وہ بچیاں بڑی ہو جائیں ان کو شادی کر کے ان کے گھروں میں بھیج دیں، ان ماں باپ پر اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پہلی حیثیت عورت کی بیٹی کی ہوتی ہے۔ آئیے، وہ عرب کے لوگ جو بچیوں کو زندہ دردور کر دیا کرتے تھے، میرے نبی کی تعلیم کا اثر دیکھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کو جنگ احد میں جانا تھا، رات کو اپنے بیٹے، ایک بیٹے ہیں اور 6 یا 7 آپ کی بیٹیاں ہیں، اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا اور
باپ اپنے بیٹے کو جاتے وقت کیا وصیت کر رہا ہے؟ میرے نبی کی تعلیم کا اثر دیکھیں. حضرت عبداللہ انصاری اپنے بیٹے جابر کو 4 باتیں فرماتے ہیں. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کتاب الجنائز میں، کتاب البیوع میں اور مقامات پر موجود ہے. مسلم شریف میں موجود ہے. جامع ترمذی کتب صحاح میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ انصاری نے پہلی بات جو اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا صبح جنگ ہونی ہے مسلمانوں کی اور کافروں کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں میں سے سب سے پہلے شہید ہوگا وہ تیرا باپ عبداللہ انصاری ہوگا. ابھی جنگ صبح کا لگنی ہے. نبی کے صحابی رات کو بتا رہے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا جس نبی کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ آنے والے کل کی اور اپنی موت شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اس نبی کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ دوسری بات آپ نے اپنے بیٹے سے فرمائی بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن چونکہ نبی نے حکم فرما دیا ہے اب میں نبی کے حکم پر صبح میدان جنگ میں جاؤں. اب اس حدیث مبارکہ کے اس حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک نے قرآن نے جو حکم دیا ہے نا، جب تک ماں باپ اولاد سے بڑھ کر نبی سے محبت نہ کرو تم ایماندار نہیں ہو سکتے. نبی کے صحابی کو اپنے بیٹے حضرت جابر سے بڑی محبت تھی، لیکن مصطفیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کی محبت کو انہوں نے قربان کر دیا ہے. تیسری بات جو صحابی نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا میرا فلاں فلاں یہودی سے میں نے قرض لیا ہوا ہے، جب وہ یہ میرے باغ کی کھجوریں پک جائیں نا تو میرا قرض اتار دینا کھجوروں دے کر. یہ نبی کے صحابی جاتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں جو میدان جہاد میں جا رہے ہیں. آج ہم کسی سے قرض کی صورت میں کوئی چیز لے لیں تو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے الا الدین. لیکن یاد رکھنا قرض شہید کا بھی معاف نہیں. جب تک ادا نہیں کیا جائے گا شہادت بہت بڑا عظیم مرتبہ رتبہ ہے، لیکن قرض شہید کا بھی معاف وہ ادا کرنے سے معاف ہوگا. چوتھی بات جو صحابی نے اپنے بیٹے سے فرمائی کہ بیٹا دیکھو تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، یہ تیری 6 یا 7 بہنیں دونوں طرح کی روایات آتی ہیں. میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ نیکی اور اس نے سلوک کرنا، اپنی بہنوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا، اپنی بہنوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنا، ان کو اپنی بہنوں کو شفقت کے ساتھ شفقت دینا. ارے عرب کا وہ معاشرہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، جو اپنے لیے عورت کو گوارا نہیں کیا کرتا تھا، یہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مختصر عرصے میں ان لوگوں کو بیٹیوں کو عزتوں کا محافظ بنا دیا ہے، بھائیوں کو عزت کا محافظ بنا دیا ہے.
یہ میرے نبی کی تعلیم کا اثر تھا کہ ان کے ظالمانہ دلوں کو، ان کے ظالمانہ رویوں کو عدل و انصاف اور شفقت محبت میں تبدیل کر کے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بنا دیا۔ تو عزیزان محترم، بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، سرکار کی حقیقی بہن جس کو ہم عینی بہن کہتے ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے۔ ویسے تو بہن بھائیوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، عینی جن کا باپ اور ماں ایک ہو، ان کو عینی بہن بھائی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، ایک مرد کی شادی ہوئی، اس کے دو بچے ہوئے، بیوی فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس کی اور شادی ہوتی ہے، اس دوسری بیوی سے بھی اولاد ہو جاتی ہے، ان کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، ان کو علی بہن بھائی کہتے ہیں، علی اولاد۔ جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں یہ علی اولاد کہلاتی ہے۔ جن کا ماں باپ ایک ہے یہ عینی اولاد کہلاتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے خیفی بہن بھائی۔ ایک عورت کی شادی ہوئی، 2 سال کے بعد اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ایک بچہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے۔ اب عدت کے بعد اس عورت کا نکاح کہیں اور جگہ ہو جاتا ہے، اب دوسرے شوہر سے بھی اللہ اس کو اولاد دے دیتا ہے۔ ان کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں، ان کو خیفی بہن بھائی کہتے ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے نہ کوئی عینی دوسرا بہن بھائی عطا کیا ہے، نہ خیفی نہ علی بہن بھائی عطا کیا ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے رضاعت کی صورت میں، نسبی بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن رضائی اللہ نے بہن بھائی عطا کیے ہیں۔ میرے نبی اپنی رضائی بہن اور بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جب آپ کو رضاعت کی جا رہی ہے، عمر ابھی 2-3 سال ہے، میرے نبی سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایک پستان سے دودھ پیتے ہیں اور دوسرا پستان چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے کائنات میں عدل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ کی بہن حضرت شیمہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بیٹی سرکار کی رضائی بہن جب جنگ حنین میں وہ قیدی بن کر آئیں تو صحابہ سے کہتی ہیں کہ مجھے آگے جانے دو، اپنے نبی سے ملنے دو۔ آج بہنوں کو دروازوں سے دھکے دینے والوں، بہنوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں، بہنوں کو اگر وہ اپنے حصے کا مطالبہ کر لے تو ناراضگی کا اظہار کرنے والوں، اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کے غلط مشورے کی وجہ سے بہنوں سے ناراضگی کا اظہار کرنے والوں، اپنے نبی کی سنت پر دیکھو کیا ہے، میرے نبی کی رضائی بہن ہے، جنگ میں گرفتار ہے، قیدیوں کی صورت میں ہے، لیکن نبی کے صحابہ کو کہتی ہے مجھے اپنے نبی تک تو پہنچنے دو۔ جب نبی تک آئیں تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں تیری رضائی بہن ہوں۔ میرے نبی نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور سرکار نے فرمایا اے میری بہن اگر تم میرے پاس رہنا چاہے تو عزت و احترام کے ساتھ رہو، واپس اپنے قبیلے بنو سعد میں جانا چاہتی ہو تو آؤ میں تجھے بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے بے شمار تحائف بھی اپنی رضائی بہن کو عطا کیے اور جتنے لوگ ان کے قبیلے کے گرفتار تھے بہن کی وجہ سے سب کو آزاد کر کے عزت کے ساتھ ان کو یہ میرے نبی کا بطور بہن رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ تعلق ہے تاکہ امت کو پیغام ملے، عورت کی حیثیت بیٹی کی ہو اس کے ساتھ پیار کیا جائے، عورت کی حیثیت بہن کے ساتھ کی ہو پیار کیا جائے، بیوی کی ہو تو میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیار کیا کرتے تھے؟ فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج
بیویوں کو ناجائز کرنے والے، آج بیویوں کو ناجائز تک کرنے والے، وہ اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں، اپنے آقا کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، نبی کے فرامین کو دیکھیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے اگر کسی کے بہتر کو دیکھنا ہو، افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے، بہتر کون ہے، تو بہتری کا معیار فرمایا اپنے گھر سے دیکھو۔ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے میں نبی کہتا ہوں وہ بہتری۔ میرے اور آپ کے نبی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس پیار کے ساتھ بھی زندگی گزارا کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا کی بیوی میری اور آپ کی پہلی ماں ام المؤمنین، یہاں پر میں اشارتاً یہ بات بھی کہہ دوں جو میری اور آپ کی حقیقی ماں ہے اس کا رشتہ داروں نے بتایا ہے، اس کا گھر والوں نے بتایا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اس کا محلے داروں نے بتایا ہے کہ تیری ماں ہے۔ ارے جو نبی کی ازواج مطہرات ہیں ان کا ثبوت ماں ہونے کا قرآن نے دیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر عام ماں کے قدموں میں جنت ہے تو جس کو قرآن نے ماں کہا ہے اس کا احترام کرنے کی کتنی برکت ہے۔ اگر عام ماں جس کا رشتہ داروں نے بتایا اس کا بے ادب لعنتی اور جنابی دوزخی اور اللہ کی فیوز و برکات اور رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، تو جن ازواج مطہرات کا مومنوں کی ماں ہونے کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کا بے ادب کتنا بدبخت اور لعنتی انسان ہوگا۔ نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی، میری اور آپ کی پہلی ماں جن کا لقب طاہرہ تھا حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کی پوری زندگی میں سرکار نے آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی آپ حضور کی مونسہ اور غمخوار ہے، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو سرکار جانور ذبح کرتے، کبھی بکری کبھی گائے، جو میسر ہوتا جانور ذبح کرتے، اس کے گوشت کو خود کاٹتے، اور جو صدائی کا ختیجہ حدیث پہ پاک کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کے کہ نبی پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو تلاش کیا کرتے تھے، ان کو تلاش کر کر کے ان کو گوشت بھی بھیجا کرتے تھے، تحفے بھی بھیجا کرتے تھے، تاکہ پتہ چلے نبی کا اپنی بیوی کی زندگی میں اس نے سلوک کیا ہے اور ان کی وفات کے بعد۔ آخری بات، چوتھی حیثیت عورت کی ماں کی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی پاک ایک مقام پر گوشت تقسیم کر رہے ہیں، مقام جعرانہ پر اچانک ایک عورت آتی ہے، نبی پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی کملی مبارک بچھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی، جب وہ عورت چلی گئی جس کے لیے نبی نے استقبال کیا، جس کے لیے نبی نے اپنی کملی بچھائی، چادر بچھائی، تو میں نے دیگر صحابہ سے پوچھا یہ عورت کون تھی؟ فرمایا یہ نبی کی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ ارے یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، اگر نبی اپنی رضائی والدہ کا اتنا احترام کرتا ہے وہ نبی اپنی حقیقی ماں کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ تو نبی کے لیے ہمیں عورت کی چاروں حیثیتوں سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے ادب، احترام اور عورت کا مقام بتایا ہے۔ اور یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت و مقام عطا فرمایا ہے، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے تو لوگ عورتوں کا ظلم کیا کرتے تھے۔ آج وہ عورتیں جو اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں، اسلام کے خلاف، پردے کے خلاف، حدود کے خلاف، آزادی کے لیے وہ
جنگ و جدال کرتی ہیں، جلوس جلسے کرتی ہیں، آزادی نسواں کے نام پر وہ تماشے کرتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، وہ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو احترام دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی حافظ نذیر صاحب، محترم منیر صاحب، ان کے والدین مرحومین اور بیٹی جو رمضان المبارک میں بھائی نذیر صاحب کی فوت ہو گئی، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ آپ